عمران خان نے گھڑا کھودا تھا نواز شریف فیملی کے لیے، حسن نواز کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، اور یہ خود اس میں اب گر گئے۔ 2019 میں یہ تقریباً 40 ارب روپے کے لگ بھگ بن رہا تھا، کیونکہ تب کرنسی کا ریٹ اور تھا۔ اب یہ تقریباً 60 ارب سے کچھ زیادہ بن رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ القادری ٹرسٹ کا فیصلہ آ گیا اور عمران خان کو 14 سال اور بشرا بی بی کو 7 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، اور اب بشرا بی بی کو بھی اریسٹ کر لیا ہے اور ان کو جیل میں لے گئے ہیں۔ بہرحال اب القادری ٹرسٹ یہ ہے کیا، 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے کیا، اب میں عام پاکستانی کو عام زبان میں سمجھاؤں گا۔ دراصل عمران خان نے کوشش کی تھی حسن نواز کو پکڑوانے کی، انکوائری کروا کے انگلینڈ میں شہزاد اکبر کے ذریعے کہ وہاں پر انکوائری کروائی جائے ان کے 9 ارب روپے کے کچھ فلیٹس کی، تو اس میں جا کے پھنس گئے ملک ریاض حسین کے بیٹے، جن کو آج کل ہماری میڈیا میں پراپرٹی ٹائکون کہا جا رہا ہے، ان کا نام نہیں لیا جا رہا۔ اب وہ پھنسے تو ان کو وہاں پر پکڑا کس نے؟ نیشنل کرائم ایجنسی، جو کہ برطانیہ کی ایجنسی ہے جو کہ بلیک منی کے اوپر جو چھان بین کرتے ہیں، انہوں نے پکڑا۔ انہوں نے پکڑ کے پاکستان کو اپروچ کیا کہ ہم نے یہاں پر آپ کے 190 ملین پاؤنڈ پکڑ لیے ہیں، اب آپ بتائیں ہم کیا کریں اس کا، اب آپ کو کیا اس کو کس طرح آپ کی طرف بھیجیں۔ عمران خان اور شہزاد اکبر اور زلفی بخاری یہ لوگ ان چیز میں شامل تھے۔ مین جو تھے اس میں عمران خان اور شہزاد اکبر تھے۔ انہوں نے ملی جلی بھگت کر کے انہوں نے پاکستان کی کابینہ سے ایک انویلپ پر دستخط کرائے، جو کہ این سی اے سے آئے تھے، وہ دستخط کروائے جلدی جلدی میں کہ آپ اس کو اپروول دیں، اور جلدی جلدی ہم نے 2-3 منٹ میں اس کو وائنڈ اپ کر کے انہوں نے جو ہے وہ واپس این سی اے کو بھجوا دیا، نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ کو۔ انہوں نے اب یہ کیا کہ ٹھیک ہے، اب آپ کے انہوں نے ان کو بینک اکاؤنٹ بھیج دیا سپریم کورٹ کا۔ اب سپریم کورٹ کا بینک اکاؤنٹ کیوں بھیج دیا؟ اب یہ کہہ رہے پاکستان میں پیسہ ہے، اب پیسے انہوں نے بھیجے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں۔ اب شاید آپ کو یاد ہو کہ سن 2018-19 میں ملک ریاض کے خلاف ایک فیصلہ آیا تھا، 460 ارب روپے کا جرمانہ جس میں کیا تھا سپریم کورٹ نے ان کو، اور وہ انہوں نے پیسے ان کو قسطوں میں ادا کرنے تھے۔ اب وہ پیسے ان کی طرف سے بھیجے گئے اور جمع کروائے گئے، ان کے اس مد میں ایڈجسٹ کروایا گیا ملک ریاض کا جو جرمانہ تھا، اس مد میں وہ 40 ارب روپے جو تب کا جو اب 60 ارب جس کو کہا جا رہا ہے، وہ برطانیہ کو سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ بھیج کے اس میں بھجوائے گئے، اور وہ ایڈجسٹ کر لیے اس مد میں کہ جو ان کو 460 ارب روپے جو جرمانہ ادا کرنا تھا، جبکہ وہ پیسے آنے چاہیے تھے پاکستان کے قومی خزانے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں۔ یہ پیسے بھیجے گئے، انہوں نے ملی جگت سے اس کو سیٹل کروا دیا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں۔ اب وہ ایک علیحدہ چیز، وہاں پر پیسے آ گئے، تب وہ بھیج دیے۔ ساتھ ساتھ اب ایک بشرا بی بی جو ہیں، یہ کافی روحانی شخصیت سمجھی جاتی ہیں، اور ان کا کافی شیخ عبد القادر جیلانی سے کوئی روحانی جو ہے وہ عقیدت ہے ان کا، جن کو ہم 11ویں والے بھی کہتے ہیں۔ تو انہوں نے عمران خان کو کہا کہ ہم القادر کے نام سے ہم ایک ٹرسٹ بنانا چاہتے ہیں، ہم ایک یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں جس میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھایا جائے۔ تو انہوں نے سوچا کہ ہم ایک بڑا ایک نیا پروجیکٹ بنانا چاہتے ہیں، جو کہ ایک شوکت خانم اور نمل یونیورسٹی کے لیول کا تھا۔ اس کو سپانسر کرنے کے لیے حامی بھری بحریہ ٹاؤن کے شیخ اپنا ملک ریاض صاحب نے، انہوں نے ان کو سہاوا میں جگہ لے کے دی، جو کہ جہلم کی ایک تحصیل ہے، بڑا خوبصورت علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ، 458 کنال رقبہ انہوں نے ان کو لے کے دی۔ اس کے اوپر انہوں نے حامی بھری کہ ہم آپ کو بنا کے بھی دیں گے، ہم آپ کو مکمل اس کو آپریشنل کر کے دیں گے، میز کرسیاں اے سی وغیرہ سب کچھ لگا کے دیں گے۔ سن 2021 میں وہ یونیورسٹی بن جاتی ہے، اور عمران خان اس کا اپنا افتتاح کرتے ہیں، اور وہ وہاں پر کلاسیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اب یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ چل رہی تھی، ادھر سے جو 190 ملین پاؤنڈ جو آئے پاکستان میں وہ بھی اس دوران آئے، اب یہ جو یونیورسٹی بنا کے دی گئی ہے عمران خان کو، یہ بھی انہوں نے بنا کے دی ہے، جن کے لیے عمران خان اتنی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ اب عمران خان کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیا اس میں فائدہ ہوا، میری ذات کو کیا فائدہ ہوا، جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں القادر ٹرسٹ کا یہ کیس یا یا 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے، میری ذات کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا اس پر۔ میں تو القادر ٹرسٹ کا اپنا وہ ہوں ٹرسٹی، اور ہم لوگ وہاں سے تنخواہ بھی نہیں لے سکتے، اس کے ایریے میں ہم کوئی اور سرگرمی بھی نہیں کر سکتے۔ 458 کنال کا یہ رقبہ ہے، یہ تقریباً 57 یا 58 ایکڑ رقبہ بنتا ہے، جس کو دیسی زبان میں کہیں تو یہ 2 مربع زمین تھی، جو کہ ملک ریاض نے ان کو لے کے دی۔ اب اس کیس میں یہ جو ہے، یہ ایک انہوں نے پاکستان کو چونا لگایا 40 ارب
تب کا کہہ لیں یا اب کا 60 ارب روپے کہہ لیں، دن دہاڑے جو چونا لگایا گیا پاکستان کو، اس کیس میں اب ان کو جو ہے 14 سال جو ہے وہ سزا ہوئی۔ اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صرف حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیس تب کھلتے ہیں، تب ان کو سزائیں ہوتی ہیں کہ جب ان کے خلاف ایک رجیم لگی ہوتی ہے، جب ایک اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف ہوتی ہے۔ جب عمران خان اگر ابھی بھی وزیر اعظم ہوتے، ابھی بھی صحیح جا رہے ہوتے، تو ابھی بھی ان کے کسی کو نہیں پتا ہونا تھا القادری ٹرسٹ کیس کیا ہے، 190 ملین پاؤنڈ کیس کیا ہے۔ جب ان کی اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف ہوتی ہے، تب ہی ان کو اقامے کے اوپر نکالا جاتا ہے، تبھی ان کی گاڑیوں میں چرس رکھی جاتی ہے، تبھی ان کو القادری ٹرسٹ میں پکڑا جاتا ہے، تبھی 190 ملین کا پاؤنڈ کا کیس آتا ہے، تبھی توشہ خانہ آتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے، پاکستان ترقی تبھی کرے گا کہ جب یہ چیزیں ساری نیوٹرل وے میں، نیوٹرل طریقے سے ہوگی۔ تو خیر اب عمران خان کے لیے اب جو مزید میں تو سمجھتا ہوں کہ اب برے دن شروع ہو گئے کہ ایک تو ان کی ڈیل بھی نہیں ہوئی، اور اوپر سے اس طرح کا فیصلہ آ گیا، اور اب باقی ان کے جو باقی کچھ کیس ہیں وہ ملٹری کورٹ میں جائیں گے، اور اب جو ان کے اوپر اللہ خیر کرے، اب دیکھیں کیا بنتا ہے، کوئی اچھے دن نہیں لگ رہے اب۔ تو مزید اللہ تعالیٰ پاکستان کے حال پر رحم کرے۔ پاکستان کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان میں ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستان میں اس طرح کے فیصلے ہوں کہ پاکستان آگے بڑھے جس سے۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے میرا چینل دیکھتے رہیں۔ محمد شمس الزمان، اللہ حافظ۔